الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم کفار کے اعمال کی مثال پڑھیں گے. اس سلسلے میں ہم 2 مثالوں کا مطالعہ کریں گے. پہلی مثال سورۃ النور کی آیت نمبر 39 ہے اور دوسری سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 18. تو پہلے ہم سورۃ النور کی آیت کو دیکھیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایک چٹیل میدان میں سراب کی طرح ہیں. سخت پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں پاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پاتا ہے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا دے دیتا ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. دوسری مثال ارشاد باری تعالیٰ ہے مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید. جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی مانند ہے جس پر آندھی والے دن تیز ہوا چلی اور جو کمائی انہوں نے کی اس میں سے وہ کسی بھی چیز پر قادر نہ ہوں گے. یہی دور کی گمراہی ہے. سب سے پہلے ہم پہلی مثال کے بارے میں پڑھیں گے. یہ مثال سورۃ النور میں ہے. اس مثال سے قبل جو آیات آئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے حال کو بیان کیا ہے کہ وہ دنیا میں نور میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کے دل میں نور ہوتا ہے، اس نور کی وجہ سے وہ نیک اعمال بھی کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آخرت میں مومن ہمیشہ کی نعمتوں کو پانے میں کامیاب ہو جائے گا. سورۃ النور کی آیت نمبر 37 اور 38 میں یہ مضمون بیان ہوا ہے
رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یعنی جس کے دل میں نور ہوتا ہے، پھر وہ کہیں پر بھی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتے ہوئے کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ مثال بیان کی گئی ہے جس کا یہاں ذکر آیا ہے۔ اس مثال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپیریزن میں کافروں کے اعمال کے خسارے اور ان کی تباہی کا ذکر کیا ہے کہ جیسے مومنوں کے اعمال فائدہ مند ثابت ہوں گے، اس کے برعکس کفار کے اعمال ان کے لیے نقصان کا سبب ہوں گے۔ کافر اس بات کی حرص اور آرزو رکھتا ہوگا کہ وہ اپنے عمل کا ثواب دیکھے، لیکن وہاں تو معاملات ہی الٹ ہو جائیں گے۔ تو دنیا میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انکار اور آخرت کے انکار کے ساتھ جو زندگی بسر کرتا ہے، اس لیے آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا۔ تو فرمایا والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کی تعلیمات کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی مثال بیان ہوئی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی کفر اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں، وہ صحیح کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنے اعمال کی جزا کی توقع بھی رکھتے ہیں کہ انہیں کچھ ملے گا، لیکن اعمالہم کسراب، ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں۔ اعمال جو ہے یہ عمل کی جمع ہے۔ عمل ہر اس کام کو کہتے ہیں جو انسان ارادے کے ساتھ کرتا ہے، قصداً سرزد ہوتا ہے، اس سے جس کے پیچھے نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، اور یہ فعل کے مقابلے میں خاص ہے۔ فعل کا لفظ کبھی انسان کی طرف اس عمل کے لیے منسوب ہوتا ہے جس میں ارادہ نہ ہو، جیسے آپ کو جسم میں کہیں کھجلی ہوئی ہے تو آپ بغیر ارادے کے آٹومیٹیکلی وہاں اپنا ہاتھ ڈال کے کھجا لیں گے، یا کوئی چیز آپ نے گرتے ہوئے دیکھی تو بغیر ارادے کے ہی اس کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اور کبھی یہ فعل جمادات کی طرف بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ افعال کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ عمل کا لفظ جو ہے یہ بہت کم اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو اعمالہم کسراب، یعنی ان کے وہ اعمال جو انہوں نے ارادے سے، پلاننگ سے، تدبیر کے ساتھ کیے ہوئے ہیں کہ جس پر وہ کسی نفع یا فائدے کی توقع بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ ہیں اس طرح جیسے سراب ہوتی ہے۔ سراب کا روٹ سین را با ہے، سرب، اس کا اصل مطلب ہوتا ہے نشیب کی طرف جانا، نیچے کی طرف جانا۔ وہ پانی جو مشکیزے سے ٹپکتا ہے اس کو ماء سرب کہتے ہیں، اور سراب اصل میں کہتے ہیں مراج کو شدت گرمی میں، گرمیوں کے سخت موسم میں دوپہر کے وقت دور بیابان یا صحرا میں جو چمکتی ہوئی ریت ہے وہ پانی کی طرح نظر آتی ہے، کہ گویا پانی چمک رہا ہو، ہوتی وہ ریت ہے، ہوتی وہ مٹی ہے، لیکن وہ پانی نظر آتی، اس کو سراب کہتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہاں پانی بہہ رہا ہے یا پانی کھڑا ہے۔ تو اس سے پھر ہر اس چیز کو جو بے حقیقت ہو، ہر وہ چیز جو بے حقیقت ہو، اس کو تشبیہ کے طور پر سراب کہا جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جو چیز ہوتی ہے وہ شراب کہلاتی، یعنی سین کے نقطے کے ساتھ شا، یعنی شراب جس کو بولتے ہیں۔ تو عربی میں ہر وہ چیز جو پی جاتی ہے، شراب اردو والی نہیں ہے، یہ عربی کی شراب ہے،
یعنی مشروب کے معنوں میں۔ تو جو چیز بظاہر شراب نظر آئے، پینے کی چیز نظر آئے، جب وہ وہاں پر پہنچے انسان تو وہ سراب ہو جائے، یعنی شین کے نقطے اڑ چکے ہوں اور سراب باقی رہ جائے، یعنی بظاہر کچھ نظر آئے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو۔ تو یہ ہوتا اس طرح ہے کہ جب سورج ایک خاص زاویے پہ پہنچتا ہے تو وہ اس کی روشنی ریفلیکٹ کرتی ہے ریت کے ذرات کے ساتھ، جب ٹکراتی ہے تو وہ یوں نظر آتا ہے جیسے پانی ہے، حالانکہ وہ پانی ہوتا نہیں ہے، وہ صرف ان شعاعوں کا ریفلیکشن ہوتا ہے، اور دیکھنے والے کو ایک وہم ہوتا ہے، اس کی آنکھ کا دھوکا ہوتا ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لہٰذا وہ تمام چیزیں جو دیکھنے میں کچھ نظر آتی ہیں لیکن وہ ان کے اندر وہ چیز ہوتی نہیں، وہ اصل میں وہ نہیں ہوتی، ان سب پر یہ لفظ سراب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں کفار کے اعمال کو سراب سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی وہ اعمال جو وہ اپنے خیال میں بہت اچھے کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مرنے کے بعد اٹھے تو ان کو کام آئیں گے، فائدہ دیں گے، جیسے عرب کے جو مکہ کے کفار تھے وہ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، صدقہ خیرات کے بڑے بڑے کام کرتے تھے، اور اسی طرح صلہ رحمی کرتے تھے، وعدے پورے کرتے تھے، جھوٹ سے بچتے تھے، یعنی ان کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی تھیں، بہت بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے یہ اعمال انہیں کوئی بھی فائدہ نہ دیں گے، کسی کام نہیں آئیں گے، وہ تو محض سراب کی طرح ہوں گے کہ جس سے ان کی توقع یہ ہوگی کہ یہ کوئی فائدے کی چیز ہے۔ جب انہیں پیاسا ہوتا ہے، جو شدید حاجت مند ہوتا ہے کہ اس کو کچھ پینے کو مل جائے، تو ان کی شدید حاجت کے وقت جب انہیں اس کی شدید ضرورت ہوگی وہ ان کے لیے بیکار ہوں گے۔ اور یہ سراب کہاں ہے؟ بقیعۃ، قیع کا لفظ قاع سے ہے، قاع، قاف الف عین، جیسے جار سے جمع جیرہ، تو قاع سے قیع اور قیعان جمع آتی ہے، یعنی قاع ان کی جمع ہے قیع بیسیکلی، اور اس کی جمع قیعان بھی ہوتی ہے۔ قاع اور جدید عربی میں قاع کہتے ہیں ہال کو، بڑے کمرے کو۔ تو قاع اس ہموار اور پھیلی ہوئی زمین کو کہتے ہیں جو بہت وسیع ہوتی ہے، جس میں نباتات نہیں ہوتے، یعنی پلین، صاف چٹیل میدان۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اور وہ تجھ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر انہیں ایک چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، یعنی پہاڑوں کی جگہ ساری زمین فلیٹ ہو جائے گی، جس میں نہ تو کوئی کجی دیکھے گا، نہ کوئی ابھری ہوئی چیز، نہ ابھری ہوئی کوئی جگہ۔ اور یہاں قیع کے ساتھ با بھی آیا ہے جو مصاحبت کے لیے ہے، یعنی بقیعۃ، اس چٹیل میدان میں، فی قیعۃ مراد ہے، یعنی ویسے مراد یہ ہے لیکن فی نہیں کہا گیا، بی کہا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بی کے ساتھ، بی یعنی کہ جب کسی لفظ کے ساتھ لگتا ہے تو ساتھ یا چپکنے یا لگ جانے کے معنی میں آتا ہے۔ تو بقیعۃ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سراب وہاں پر یعنی چپکی ہوئی یا لگی ہوئی ہوگی وہاں پر، یعنی اس طرح محسوس ہوگی کہ واقعی پانی ہے، یعنی سراب جو ہے وہ پانی دور سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعی زمین سے نکلا ہوا یا زمین کے اندر ٹھہرا ہوا پانی۔ اس لیے فی قیع نہیں کہا گیا بلکہ بی، اس سے معنی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، یحسبہ کا لفظ جو ہے یہ حسبان سے ہے۔ حسبان ہوتا ہے حساب کتاب کرنے والا، دو متضاد چیزوں میں سے ایک کا فیصلہ کرنا اور اس پر پختہ عزم کر لینا، جبکہ دوسری چیز کا خیال بھی پیدا نہ ہو۔ مثلاً یہ کہ وہ سراب کو پانی سمجھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا
کہ وہ پانی نہیں، وہ کچھ اور ہے۔ اس کے برعکس حساب یا حسبہ سے برعکس ظنہ بھی آتا ہے، ظن گمان کے لیے۔ تو گمان کرنے والے کے دل میں دو متضاد چیزوں کا خیال ہوتا ہے، اور ان دو میں سے وہ ایک کو زیادہ فوقیت دے دیتا، نہیں میرا خیال ہے یہ ہے۔ یعنی حسبہ کا معنی کیا، اس نے یہ سمجھا اور سمجھنے میں دو چیزوں میں سے ایک کے اوپر وہ اس کا شرح صدر ہو گیا کہ یہی چیز ہے، لیکن ظنہ میں متردد ہے، لیکن پھر ایک کو دوسرے پر چوز کر لیتا ہے، تو تھوڑا سا خفیف سا فرق ہے۔ یحسب الظمآن، ظمآن یہ مبالغے کا صیغہ ہے فعلان کے وزن پر، یعنی ظمأ سے ہے۔ آج کل آپ رمضان میں دعا پڑھتے ہوں گے ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ تو ظمأ پیاس کو کہتے ہیں، اور اس سے ظمآن جو ہے سخت پیاسا، جیسے جوع بھوک کو کہتے ہیں، تو جوعان سخت بھوکا۔ تو شدید پیاسا جب سراب کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو پانی سمجھ لیتا ہے، اور اس کے وہم و خیال میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ وہ اس کا پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ پانی ہی ہے، لہٰذا وہ اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اور ہانپتا ہے، اور بھاگ دوڑ کر کے محنت کر کے جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے کبھی پاکستان میں سخت گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت ٹریول کیا ہو کسی باہر کے علاقے میں، تو دور سے سڑک ایسے ہی نظر آتی جس سے اس پہ پانی کے پیچز ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ کو پیاس لگی ہو اور آپ کو گرمی بھی محسوس ہو رہی ہو تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے وہ سراب کے شاید تھوڑا تھوڑا پانی کی چھینٹیں ہی اڑتے دیکھ لیں گے تو خوشی ہوگی، لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ غائب ہو چکا تھا، پھر ایک اور سراب نظر آتا ہے، اور اسی طرح وہ چلتا جاتا ہے سلسلہ۔ تو کفار کو ان کے اعمال یا باطل اعمال جو ہیں وہ اسی طرح دھوکہ دیں گے کہ وہ ان کو اچھے کام سمجھتے رہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن وہاں پہنچیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے محرومی کے، بربادی کے، کچھ بھی نہیں۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا، مزین کر دیا گیا، تو اس نے اسے اچھا سمجھا، کیا اس شخص کی طرح ہے جو ایسا نہیں؟ بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے مشیت پر مبنی ہے۔ تو بہرحال بنیادی طور پر تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انکار کرنے والوں کے لیے ہے، یا رسول کی تعلیمات کا انکار کرنے، کیونکہ بیسیکلی کفار مکہ جو تھے وہ اللہ کو تو مانتے تھے، شرک ضرور کرتے تھے لیکن اللہ کو مانتے بھی تھے، اور اس کے ساتھ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے لیکن رسول نہیں مانتے تھے۔ تو ان کے اس انکار کی وجہ سے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اس خرابی کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال اکارت ہونے والے ہیں، جن کو تم بہت اچھا سمجھتے ہو، جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی ریوارڈ ملنا چاہیے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچے گا تو وہاں کچھ بھی نہیں پائے گا، یعنی سراب کے پاس پہنچ کے اس کو سخت ندامت ہوگی، اس کی امید کٹ جائے گی، اس کی پیاس اور محرومی اور بڑھ جائے گی۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جب انسان کو کسی چیز کی شدید ضرورت ہو، کسی دوا کی شدید ضرورت ہو یا کسی کھانے کی ہو، اور اس کو بتایا جائے کہ یہاں سے 200 میل کا سفر کر کے تم جاؤ، فلاں جگہ تمہیں یہ چیز مل جائے گی، اور وہ اپنی گاڑی دوڑاتا ہے دوڑاتا ہے دوڑاتا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ آؤٹ آف سٹاک، ختم ہو گئی، بس آپ کے تھوڑی دیر آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہوئی ہے۔ تو اس وقت انسان کا حال کیا ہوگا؟ خصوصاً اگر کوئی لائف سیونگ ڈرگ ہو یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہو کہ جس پر اس کی زندگی کا انحصار ہو، جس کے بغیر اس کے لیے تباہی ہی تباہی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے لیے کوئی ڈیڈ لائن ہوتی ہے اسائنمنٹ جمع کرانے کی، یا پھر کوئی
ٹیکس جمع کرانے کی یا کچھ، تو اب وہ ہوتا ہے کہ رات کے 12 بجے تک آپ کرا سکتے ہیں، اور آپ جب وہ کرا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا یا تو کمپیوٹر سٹک ہو جاتا ہے یا پھر اور اسی طرح کا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اور آپ کی ہوئی ساری محنت زیرو ہو جاتی ہے کہ وہ ٹائم پہ نہیں. دنیا میں تو پھر دوبارہ بھی چانس مل جاتا ہے، وہ آپ کا سیکھا ہوا علم ضائع نہیں ہوتا، لیکن یہاں تو ٹوٹل بربادی ہے کہ ہاتھ حاصل کچھ بھی نہیں. یعنی کسی بھی ایسے شخص کو ذہن میں لا کے یا اپنے ہی کسی ایکسپیرینس کو کہ عین آخری وقت جب آپ اس کو فائنل کر رہے ہوں کسی چیز کو تو وہ چیز ہاتھ سے ہی اڑ جائے، نکل جائے. میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا، میں نے ایک آرٹیکل لکھا بہت ریسرچ کر کے، بہت محنت کر کے، کئی دن لگا کر، اور غلطی میری یہ تھی کہ میں اس کو قلم سے نہیں لکھ رہی تھی، میں اس کو ڈائریکٹ کمپیوٹر پہ ٹائپ کر رہی تھی. جو چیز ملتی وہ لا کے ٹائپ کر لیتی، جو چیز ملتی ریفرنسز آگے پیچھے سب کچھ. اور جس وقت میں اس کو سیو کر رہی تھی فائل کرپٹ ہو گئی، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ میں نے جو کچھ کیا تھا اس کے اندر ہی تھا، اور جو بھی کوشش کی اس کو نکالنے کی وہ نکل کے نہیں دیا اس کے. لیکن وہ میری زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا. میں اس کام سے باز آئی اور میں نے اپنی توجہ زیادہ قرآن کی طرف کر لی. یعنی انسان ایسے واقعات اور حادثات انسان کو دھکا لگاتے ہیں اچھا بھلا کہ دیکھو، اور ہوش میں لاتے ہیں کہ دیکھو جن چیزوں کے پیچھے تم بھاگ رہی ہو نا کہ اس کی وجہ سے تمہاری یونیورسٹی میں پروموشن ہو جائے گی اور نیکسٹ لیول پہ تم پہنچ جاؤ گے، کیونکہ یہ سب کام اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. عموماً جو یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں ان کو آگے بڑھنے کے لیے ریسرچ ورک اپنا دینا ہوتا ہے، تو اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ اسی گریڈ میں رہتے ہیں اور وہیں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میں بظاہر بڑا اچھا کام کر رہی ہوں لیکن اس کے پیچھے میری نیت ٹھیک نہیں تھی. میری نیت یہ تھی کہ مجھے پروموشن ملے، اور یہ ہوتی ہے. آپ کسی بھی ایسے شخص سے ایسی پوزیشن پہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہم طالب علم ہوتے ہوئے ایگزام اور تو دنیا کی پڑھائی تو چھوڑے، دین کا علم حاصل کرنے والے، بعض اوقات قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے، اور وہ اس لیے سبق یاد کرتے ہیں یا اسائنمنٹ کرتے ہیں یا کوئز کرتے ہیں تاکہ ان کو ایک سرٹیفکیٹ اور مل جائے، تو نیت خراب ہوتی ہے. تو بہت سے بظاہر دیکھنے میں نیکی کے کام اگر نیت کی خرابی کے ساتھ، اخلاص کے بغیر، توحید کے بغیر، اللہ کے اوپر پورا یقین رکھے بغیر کہ اس سے اجر لینا ہے انسان کرتا ہے، تو پھر بعض اوقات دنیا میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے. اور کہاں یہ کہ آخرت میں تو پھر انسان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا، کوئی آپشن ہی نہیں ہوگی، کچھ اور کر بھی نہیں سکتا ہوگا. تو بہرحال کافر کا عمل چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے جو پانی کا منظر پیش کرتا ہے، اور کافر اس کو پانی خیال کرتا ہے، اور اس کو پیاس بھی شدید لگی ہے، ضرورت بھی بہت ہے، لیکن جب وہ اس تک پہنچے گا مرنے کے بعد تو وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، سوائے ناکامی اور نامرادی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اور اللہ کو اس کے پاس پائے گا تو اس کو پورا اس کا حساب دے دے گا. اللہ اکبر. اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے میرا حساب لینا ہے، حساب کتاب پر تو اس کو یقین ہی نہیں تھا، اور اچانک اس کو ایک ایسی سچویشن پیش آئے گی، ایک ایسی سچویشن پیش آئے گی کہ وہ ہکا بکا رہ جائے گا کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے کرنا تھا اور اللہ ہی نے اس کی جزا دینی تھی. ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر وہ اس کا پورا بدلہ دے گا. تو اب جس نے اللہ کے لیے کام ہی نہیں کیا، ابتغاء مرضات اللہ اس کی ترجیح ہی نہیں رہی، تو اس کو وہاں کیا ملے گا؟ اس کا تو پھر اچھا خاصا حساب ہو جائے گا. فوفاہ حسابہ، اور وہ اس کے عمل کی اس کو جزا دے گا کہ، اور وہ عمل جو کہ اللہ کے لیے ہے نہیں تو لہٰذا اللہ کے ہاں تو اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے. یعنی اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انسان آنکھیں بند کر کے کسی راستے میں چل رہا ہو اور آنکھیں کھولے تو اپنے سامنے کسی ایسے کو پائے جس کی اس کو کوئی توقع نہیں، تو یہ اس کے لیے اس سے بڑی شاکنگ بات کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا اس کے لیے کرنا تھا. اب اس کو ہوش آیا، اب اس کو یاد آیا کہ میرا تو ڈائریکشن ہی غلط تھی، میری تو سوچ ہی غلط تھی، میری تو نیت ہی ٹھیک نہیں تھی.
واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخلوقات کا محاسبہ کرے گا. اور یہاں سریع کا لفظ سرعت سے نکلا، اور سرعت جلدی کو کہتے ہیں. یعنی زمانے کے لحاظ سے جلدی بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حساب لینے کا وقت قریب ہی ہے. اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. یا پھر وما یدریک لعل الساعۃ قریب، جیسے سورۃ شورى میں آتا ہے، اور تجھے کون سی چیز آگاہ کرتی ہے شاید کہ قیامت قریب ہی ہو. اور دوسرا یہ کہ حساب لینے میں جلدی، یعنی ایک ہے زمانے کے لحاظ سے جلدی، اور دوسرا یہ کہ حساب کرنے میں جلدی، یعنی بذات خود حساب تیز رفتاری سے مکمل ہو جائے گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری مخلوقات کا حساب ایک دن میں پورا کر دے گا، بلکہ دن کے بھی ایک حصے میں، اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق سب کچھ دے دیا جائے گا. یہ لو. تو مخلوقات کا محاسبہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کا محاسبہ ہوگا. دو طرح کے لوگ ہیں محاسبے کے اعتبار سے. ایک ہے ایمان والوں کا محاسبہ، مومنوں کا محاسبہ. تو اس میں ہوگا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن بندے کو دوسروں سے الگ کر لے گا، اس کو اس کے اعمال دکھائے گا، گناہوں کا اقرار کروائے گا. اللہ اکبر، تم نے فلاں دن فلاں جرم کیا تھا نا. تو اب آپ سوچئے کہ جب پیپر بھی ہمارے سامنے آتا، اسائنمنٹ واپس ملتی ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ کیا کیا تھا؟ ہاں یہ تو واقعی میں نے کیا تھا. نہیں، میرا نہیں خیال میں نے کیا ہو. ہاں میرا ہی لگتا ہے. یعنی انسان پھر اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے. جب شہادتیں سامنے ہو تو کون انکار کر سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن بندے کو اس کے اعمال دکھا کے اس سے اقرار کروائے گا، وہ اعتراف کرے گا، اور بندہ سمجھے گا کہ اب تو میں گیا، اب میری شامت آئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے ان گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈال دیا تھا، آج بھی میں ان کو معاف کرتا ہوں. لہٰذا اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دنیا میں اپنے گناہوں کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے. مجاہرین جو ہیں گناہوں کو کھلم کھلا بیان کرنے والے، ہم نے یہ کیا تھا، فلاں غلط کام کیا، فلاں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی، کوئی گناہ ہوا، اللہ سے توبہ معافی کرے، اور جس انسان کے حق میں کوتاہی اس سے معافی مانگ لے، لیکن اب تیسرے چوتھے بندے کو نہیں بتاتے پھرے کہ میرے سے فلاں کے حق میں یہ کمی ہوئی اور میں نے یہ غلط کیا. اللہ نے چھپا دیا، گناہوں کو چھپا ہی رہنے، وہ گندگی ہے اس کو چھپا کے ہی رکھے، اور اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من نوقش الحساب عذب، جس سے حساب لے لیا گیا اس کو عذاب دیا ہی جائے گا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آپ نے فرمایا یہ تو صرف نامہ اعمال کو پیش کرنا ہے. ایک آدمی کے اعمال پیش کیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ اقرار کر لے گا. جب وہ اقرار کر لے گا ان کا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں آج تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں جیسے میں نے دنیا میں ڈالا، اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ یہ ہے آسان حساب. لیکن جس کے سوال شروع ہو گئے کہ کیوں کیا تھا، تو کیوں کا جواب ہم میں سے کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حساب آسان کرے، بلکہ بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے. دوسرا ہے محاسبہ کفار کا. دوسرے لوگوں کا حساب اس طرح نہیں ہوگا جیسے مومنوں کا ہوگا. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ حقیقت حال اس طرح سے ہوگی کہ کافروں کا حساب اس طرح نہیں لیا جائے گا کہ ان کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں، کیونکہ ان کی نیکیاں ہوں گی ہی نہیں، لیکن ان کے اعمال شمار اور محفوظ کیے گئے ہوں گے کہ یہ انہوں نے کیا تھا، یہ اچھے کام کیے تھے، برے کیے تھے، سب گنے ہوئے ہوں گے. ان کو ان کے اعمال کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، یہ کیا تھا تم نے، وہ اقرار کریں گے، اور ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے رسوا کر دیا جائے گا. ساری مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا، سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. تو بہرحال اس آیت میں جو مثال بیان ہوئی ہے وہ بنیادی طور پر یہ
کہ جو لوگ کفر کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں انہیں ان کا فائدہ شاید دنیا میں تو پہنچ جائے لیکن آخرت میں نہیں ملے گا. یعنی کافر جو اچھے اعمال بجا لاتا ہے، حساب کتاب کے دن اسے اس کے نیک اعمال دکھائے بھی گئے تو اس پر جزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہی نہیں. اس بارے میں صحیح مسلم میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ وہ گروہ اس کی پیروی کرے جس کی وہ پیروی دنیا میں کرتا تھا. اس اعلان کے بعد جتنے گروہ بھی اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں وغیرہ کو پوجتے تھے سب جہنم میں جا گریں گے. صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، صرف اللہ کی، چاہے نیک ہوں یا برے. اور کچھ لوگ اہل کتاب میں سے بھی بچ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، چاہے نیک تھے یا نہیں. پہلے یہود کو بلا کے پوچھا جائے گا تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ کہیں گے ہم دنیا میں اللہ کے بیٹے عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے. ان سے کہا جائے گا تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کی نہ تو کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا، اب کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دیں. تو اشارے سے کہا جائے گا تم پانی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ دور دیکھیں گے جیسے پانی ہو، تو وہ جہنم ہوگا، تو انہیں جہنم میں وہاں دھکیل دیا جائے گا. وہ جہنم سراب کی طرح دکھائی دے گا، پھر وہ جہنم میں جان پڑیں گے. پھر نصارہ کو بلایا جائے گا، ان سے بھی یہی پوچھا جائے گا، ان کا بھی یہی جواب ہوگا کہ ہم مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے. پھر ان کو بھی یہی جواب ملے گا کہ تم نے جھوٹ کہا، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ بیٹا ہے. وہ ان سے بھی پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہو؟ وہ بھی کہیں گے کہ ہم بہت پیاسے ہیں. تو ان سے کہا جائے گا کہ تم وہ دیکھو سامنے اس طرف جاؤ، جہنم کی طرف جو سراب دکھائی دے رہا ہوگا، اور پھر اس طرح ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان پیاسا ہوگا، سخت گرمی کا دن ہوگا. اور مومنوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر پانی نصیب ہوگا، جو ایک دفعہ اس کو پی لے گا پھر پورا حشر کا عرصہ اس کو پیاس نہیں لگے گی. تو بہرحال یہاں اس مثال کے اندر سراب کا لفظ یعنی چند اور باتیں جو سائیڈ بائی سائیڈ نظر آ رہی ہیں وہ ہے کہ سراب کا لفظ نکرہ ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سراب ایک معمولی چیز ہوتی ہے. یعنی پیاسے انسان کا دل اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. یعنی تحقیر کے لیے لایا گیا. نکرہ تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے، نکرہ تحقیر کے لیے بھی ہوتا ہے. پھر یہ کہ اعمال کی تشبیہ کے لیے یہاں مثل کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کا لفظ استعمال ہوا ہے، کا سراب. ٹھیک ہے. اور کا لفظ جو ہے ان اعمال کو حقیقت اور شکل و صورت میں سراب سے بھی کم مرتبے میں رکھ دیتا ہے. یعنی سراب کی طرح گویا وہ جو اعمال ہیں وہ سراب سے بھی کم چیز ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر یحسبہ الظمآن ماء کہا گیا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ دیکھنے والا اس کو سراب دیکھ پانی سمجھتا ہے، یہ نہیں کہا گیا. پیاسا، سخت پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے. تو اس سے اور زیادہ بات کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے جو ان کی شدت طلب کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اور ناکامی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. یعنی ان کے اندر طلب بھی شدید ہوگی لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، اور شدید تھکاوٹ اور کمزوری اور مایوسی اور وہ سب کچھ لاحق ہو جائے گا. حتیٰ اور اذا جو ہے یہ سفر کی مشقت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ بھاگ دوڑ کر کے وہ سراب تک پہنچا. اور شیء کا لفظ بھی یہاں پر قابل غور ہے، یعنی کچھ بھی نہیں، یہ بھی نکرہ ہے. تو اللہ کے نزدیک انسان کی قدر و قیمت جو ہے اس کے عمل اور اس کے پیچھے نیت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو جو وزن دیتا ہے اس کے اعمال کی کثرت اور مزید اس کی کوالٹی
یعنی نیت کی درستگی کے مطابق دیتا ہے، یا ایمان اس کے وہ ہوتا ہے بنیاد میں۔ اب دوسری مثال جو ہے وہ بھی ان کے کفار کے اعمال ہی کی ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ یہاں مثل کا لفظ بھی آ رہا ہے اور کفروا کے بعد بربہم بھی آ رہا ہے۔ اب یعنی بات اور واضح ہو رہی ہے کہ اپنے رب کا انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے۔ اعمالہم، ان کے اعمال کرماد، راکھ کی طرح ہیں، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جس پر آندھی والے دن تیز ہوا چلی، یعنی اس راکھ کے اوپر تیز ہوا چلی، ٹورنیڈو آیا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور جو کمائی انہوں نے کی اس میں سے وہ کسی بھی چیز پہ اب قادر نہ ہوں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ یہ مثال سورۃ ابراہیم میں بیان ہوئی ہے۔ اس سورت کی اس مثال سے پہلے کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے عذاب کی مختلف قسموں کو بیان کیا ہے، آیت نمبر 15 سے 17 تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے پیچھے جہنم ہے اور اس سے پانی پلایا جائے گا جو پیپ ہے، گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، حلق سے نہیں اتار پائے گا، موت ہر جگہ سے آئے گی حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ کفار کے اعمال صرف برے ہی نہیں ہوتے، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں۔ مثلا فقراء کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، ان کے اندر بھی چیریٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے، غلاموں کو، قیدیوں کو آزاد کراتے ہیں، قیدیوں کو چھڑاتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ تو وہ ساری جو ان کی ایفرٹ سے انسانیت نے فائدہ اٹھایا، تو وہ اعمال کہاں گئے، ان کا بدلہ کہاں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو اگر انہوں نے انسانیت کے لیے کیے تھے تو انسانیت نے ان کی تعریف کر دی، انسانیت نے ان کو نوبل پرائز دے دیا، انسانیت نے ان کو ان کے مجسمے بنا دیے، ان کی تعریفوں کے پل باندھے، ان کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، ان کی تصویریں ہر جگہ شائع کی گئیں۔ تو وہ تعریف اور وہ ان کی اکنالجمنٹ جو ہے وہ دنیا میں ہو گئی۔ لیکن چونکہ انہوں نے آخرت کو سامنے رکھ کے کچھ کیا نہیں تو سب کچھ رائے گاں گیا، باطل ہو گیا۔ عین ضرورت کے وقت وہ کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ان کی حسرت اور غم میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو مثل الذین کفروا بربہم، تو وہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا۔ اعمالہم، یعنی یہاں تھا مثل اعمال الذین کفروا بربہم، ٹھیک ہے؟ تو اعمال جو ہے یہاں محذوف ہے، یا صفت الذین کفروا بربہم، تو ان کی صفت آگے بیان ہوئی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار کے اعمال کی مثال، جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، وہ کیا ہے؟ اعمالہم کرماد، ان کے اعمال راکھ کی طرح۔ راکھ کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے مکمل طور پر جل جانے کے بعد جو چیز بچتی ہے وہ راکھ کہلاتی ہے، ایش۔ لسان العرب میں ہے کہ رماد آگ کو جلانے کے بعد جو کوئلے کا پاؤڈر رہ جاتا ہے اس کو راکھ کہا جاتا ہے، جو انگاروں کے اوپر سے اڑ اڑ کر ادھر ادھر بکھر جاتا ہے، بالکل پاؤڈر جیسا ہوتا ہے، اس کو رماد کہتے ہیں۔ اشتدت بہ الریح، وہ راکھ جو پہلے ہی بے وزن ہے، بہت باریک ہے، بہت ہلکی ہے، اس پر تیز آندھی چلی۔ اشتدت بہ الریح، بہت قوت والی ہوا۔ پیچھے بھی ہم ریح کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور مراد اس سے یہ کہ آندھی ہے کہ جس نے راکھ اٹھا لی اور تیزی کے ساتھ اس کو اڑا دیا، ختم کر دیا۔ اب ایسے میں جو راکھ آندھی اڑا لے جائے، اس کو پکڑ سکتا ہے اور اس کو اکٹھا کر سکتا ہے، اس سے کچھ نکال سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کسی کام کی بھی نہیں۔
یعنی بعض اوقات آندھی چلتی ہے تو کئی چیزیں اپنی جگہ ہی رہتی ہیں، لیکن یہاں جو راکھ ہے وہ تو کبھی بھی اپنی جگہ پر نہیں رہی، اس کو تو معمولی ہوا بھی کافی ہے، کہاں یہ کہ تیز آندھی ہو۔ اور پھر دن بھی کیسا، فی یوم عاصف، یوم آندھی والا دن، یعنی بعض دن ایسے ہوتے ہیں جس میں صبح سے شام تک ہوائیں چلتی ہیں، یعنی ہونا تو یہ تھا نا کہ ایسا دن جس میں شدید آندھی ہو، یہاں دن کو ہی آندھی والا دن کر دیا اور زیادہ شدت۔ تو آصف کا لفظ جو ہے یہ عصف سے ہے۔ آصف کہتے ہیں، عصف کہتے ہیں، کا عصف معقول، نباتات کے ٹوٹے ہوئے تنکے، جیسے کچرا ہوتا ہے نا۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس سے مراد تیز رفتار، یعنی آندھی جب بہت تیز رفتار سے چل رہی ہو۔ ریح عاصف، ریح عاصفہ بھی کہتے ہیں، والعاصفات عصفا قرآن میں آتا ہے، وہ تیز آندیاں جو درختوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ تو کفار کے اعمال کی مثال کیا ہے کہ وہ تیز آندھی میں راکھ کے اڑ جانے کی طرح ہے۔ راکھ بھی جب ایک جگہ پر انٹیکٹ پڑی ہوتی ہے نا کوئلوں کے اوپر، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے واقعی اس کا کوئی وجود ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے، لیکن اگر آپ اس کو ہاتھ میں لیں تو وہ بالکل ہی مسل جاتی ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ تو کہاں یہ کہ وہ ہاتھ سے بھی نکل کے کہیں اور ہی اڑ جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ اچھا، شدید ہوا، شدید آندھی والے دن، آپ اس سے جو امیجنیشن میں لاتے ہیں نا تو ایک ہلچل سی ہوتی ہے اندر کے۔ ابھی ریسنٹلی 1-2 دن پہلے جو فرائیڈے کو، ایک دن پہلے جو ہوائیں چل رہی تھی سارا دن، کتنا شور تھا ان کے اندر اور کیا کیا چیزیں اڑ رہی تھی۔ تو آپ سوچئے کہ اگر کہیں جلے ہوئے کوئلوں کی راکھ پڑی ہو تو وہ تو کہیں نشان بھی ان کا نظر نہ آئے کہ وہ کہاں گئے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، نہ وہ قدرت رکھتے ہوں گے اس میں سے جو بھی انہوں نے کمائی کی کسی بھی چیز پر۔ کسب کہتے ہیں کسی چیز کو کہیں نفع حاصل کرنے یا کوئی خوش نصیبی حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش کرنا۔ کسب مال کہتے ہیں یعنی مال کمانا، اور اکتساب کہتے ہیں جس میں انسان صرف اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اکتسبوا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اور یاد رکھیے کہ نیک اور بد دونوں اعمال کے لیے کسب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الانعام میں، او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے۔ تو کفار کے اعمال انہیں کچھ فائدہ نہ دیں گے، بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہوں گے، جیسے سورۃ فرقان میں آتا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ تو غبار کو سمیٹ کے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، غبار سے تو کوئی چیز آپ پکڑ نہیں سکتے، وہ تو آن کی آن میں کہاں سے کہاں اس کو لے جاتا ہے کہ آپ کی ریچ سے بالکل باہر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو نیت کے بغیر عمل کرتے ہیں ان کی مثال ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران میں، مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكته، اس کی مثال جو وہ اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس ہوا کی مثال کی طرح ہے جس میں سخت سردی ہو، جو ایسے لوگوں کی کھیتی کو آ پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اس نے اس کو برباد کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر اعمال جو ہیں وہ صحیح طریقے پر نہ ہوں، دیکھیے 4 قسم کے عمل ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ ایک وہ جن میں طریقہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے، وہ تو پار لگ گئے، اس پہ ہی اجر ملے گا۔ دوسرا، طریقہ ٹھیک ہے نیت ٹھیک نہیں، کبھی ابھی مثال دیتی ہوں۔ تیسرا، نیت ٹھیک ہے طریقہ ٹھیک نہیں، اور چوتھا، نہ نیت ٹھیک ہے نہ طریقہ ٹھیک ہے۔
اس میں 3 طرح کے اعمال برباد ہونے والے ہیں، صرف ایک باقی رہنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کھانا پکاتے ہیں نا، تو اگر آپ کی نیت بھی اچھی ہو نا اور دل کی خوشی سے آپ پکائیں اور طریقہ بھی، ریسیپی کو بھی بہت اچھی طرح فالو کریں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور اگر آپ کی نیت میں خلل ہو، دل نہ چاہ رہا ہو، مارے بندے کام کیا ہو، لیکن طریقہ کچھ ٹھیک ہی ہو، تو اس کھانے میں ٹیسٹ کچھ نہیں ہوتا۔ جس کام کو آپ بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں نا، اس کام کا نتیجہ کچھ نہیں ہوتا، وہ دوسرے کو بدمزہ کرتا ہے۔ تیسرا وہ کہ جس میں نیت بہت اچھی تھی، بڑا خلوص تھا، لیکن چج کوئی نہیں، طریقہ ٹھیک نہیں، اس میں بھی کوئی مزہ نہیں۔ اور چوتھا تو بالکل ہی بیکار ہے، نہ نیت ٹھیک اور نہ ہی طریقہ ٹھیک۔ تو دنیاوی اعمال میں بھی آپ دیکھیں کہ جس کام کو کوئی دل لگا کے کرتا ہے، کہتے ہیں نا میں نے یہ دل سے کیا ہے اور طریقہ بھی ٹھیک، پر آپ دیکھیں آؤٹ کم کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر ایک ایلیمنٹ بھی کم ہوتا ہے تو چیز برباد۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے، یعنی سیدھی راہ سے ہٹ جانا ہے۔ اور بعید کا لفظ بعد سے ہے، جو قریب کی ضد ہے، اور اس کی کوئی حد نہیں دور ہونے کی۔ جو چیز آپ سے تھوڑی بھی ہٹ گئی وہ بعید ہی، دور ہو گئی، چاہے وہ 1 میٹر، چاہے وہ 1 مائل، چاہے وہ ہنڈریڈز آف مائلز، بہت دور۔ ضلوا ضلالا بعیدا جیسے آتا ہے سورۃ النساء میں، یعنی دنیا میں جو وہ اچھے کام کرتے ہیں لیکن ان کاموں میں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتے ہیں، تو ایسے سارے کام جو ہیں یہ ہدایت سے بہت دور ہیں اور نتیجے سے بھی بہت دور ہیں، ضلال البعید کا شکار ہیں یہ اعمال۔ تو مطلب یہ ہے، مثال کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اچھی نیت کے بغیر کام کرتا ہے، چاہے وہ کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی وقت لگا کے کیوں نہ کیا گیا ہو، اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ اگر کام بھی اچھا ہے، نیت بھی اچھی ہے، طریقہ بھی اچھا ہے، یعنی سنت کے مطابق ہے اور نیت بھی اچھی ہے، تو اجر ملے گا۔ لیکن اگر سنت کے مطابق نہیں، بدعت کر رہے ہیں اور نیت بڑی اچھی، اللہ کو راضی کرنا، لیکن کر بدعت رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اور پھر یہ ایک اور قسم کہ سنت کے مطابق ہے عین، لیکن نیت درست نہیں۔ اور چوتھا یہ کہ نہ نیت درست اور نہ طریقہ درست، نہ سنت کے مطابق اور نہ اللہ کے لیے، تو پھر وہاں پر تو ضلال البعید ہو گیا۔ ایسے کاموں کا کچھ بھی اجر نہیں ملے گا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان اعمال کو کسی بھی ضائع ہونے والی چیز سے تشبیہ دی جا سکتی تھی، لیکن یہاں رماد سے دی گئی، جو انتہائی ہلکی اور بہت قلیل اور بہت یعنی کہ بے وقت چیز ہے، بالکل بے وقت چیز ہے، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، جس کا سمجھے نہ ہونے کے برابر وجود ہے، جس کے وجود کی کوئی حقیقت نہیں، ناپسندیدہ بھی ہے کہ کوئی اس کو سنبھال کے تھوڑی رکھتا ہے، بالکل کوئی خاص استعمال نہیں سوائے برتن مانجنے کے۔ تو جب راکھ ختم ہو جاتی ہے تو اس سے مثال دی گئی کہ تو اعمال بھی ایسے ہی ختم ہو جائیں گے، اور اہل ایمان کے اعمال جو ہیں وہ ان کے لیے راحت کا سبب ہوں گے، خوشی کا سبب ہوں گے۔ اہل کفر کے اعمال آگ کا ایندھن ہوں گے، الٹا چارج کیا جائے گا ان کو، اور نتیجہ راکھ ہوگا۔ مٹی بھی نہیں کہا، راکھ کہا گیا کہ جل کے راکھ بنتی ہے نا، یعنی سب کچھ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یعنی جس طرح راکھ آگ کا ایندھن ہوتی ہے، کیونکہ آگ کے ساتھ ہی وہ پیدا ہوتی ہے، تو ان کے اعمال بھی ان کے لیے آگ ہی دہکائیں گے۔ اب ایک مثال میں سراب آیا ہے، ایک میں راکھ آیا ہے، دونوں ہی بے حقیقت سی چیزیں ہیں۔
تو سراب کی مثال جو ہے راکھ کی مثال سے زیادہ یعنی باریک ہے، اور راکھ جو ہے وہ بظاہر ہر ایک یعنی ہر ایک اس کو دیکھتا ہے اور اس کی بے حقیقتی کو سمجھتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کفار کے نیک اعمال جو ہیں قبول نہیں ہوں گے۔ جو اہم سبق یعنی ٹیک ہوم لیسن یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا یا بڑے سے بڑا عمل کفر کے ساتھ کیا جائے یا پھر سیکنڈ لیول پر شرک اصغر نیت کی خرابی کے ساتھ کیا جائے تو وہ اعمال قبول نہیں ہیں۔ نفاق کے ساتھ کیا جائے تو عمل قبول نہیں ہوتے۔ ہاں، دنیا میں کچھ نہ کچھ انسان کو بدلہ مل جاتا ہے، ایک وقتی تعریف مل جاتی ہے یا خوشی مل جاتی ہے یا اس کو تھوڑی سی تھرل ہوتی ہے، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے، کیونکہ ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے اس کو، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ذرے کے برابر بھی نیکی کا بدلہ دے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرے برابر بھی نیکی کی اس کا بھی بدلہ پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، شر کو بھی وہ دیکھے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں دیتے ہیں۔ مومن دنیا میں بھی پاتا ہے، آخرت میں بھی پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہ کرے گا، دنیا میں اسے اس کا بدلہ عطا کیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کو اس کی جزا دی جائے گی۔ اور کافر کو دنیا ہی میں بدلہ عطا کر دیا جاتا ہے ان نیکیوں کا جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، یہاں تک کہ جب آخرت میں فیصلہ ہوگا تو اس کے لیے کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، جب کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا سے ہی اسے لقمہ کھلا دیا جاتا ہے، یعنی کوئی اچھا کھانا اس کو مل جاتا ہے یا کوئی اور اس کو خوش کرنے والی چیز دنیا میں اسے مل جاتی ہے۔ جبکہ آخرت میں ان کے اعمال فجعلناہ ھباء منثورا، بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اور جہاں تک مومن کے نیک اعمال کا معاملہ ہے، تھوڑا سا کمپیریزن ہو جائے تو یہ اعمال اس کو کس قدر فائدہ دینے والے ہیں۔ اور پھر یہ کہ عمل میں انسان کے قول، فعل، دل کی نیتیں، ارادے، خیالات یہ سب شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی زبان کی باتیں بھی اعمال ہیں، اعمال القلوب دل کے اعمال بھی، جو سوچتے ہیں آپ اچھی نیت رکھتے ہیں، اچھے ارادے کرتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سب اعمال القلوب ہیں۔ اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ انسان کچھ بھی نہ کرے، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہو، اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ یہ اعمال القلوب ہیں۔ اور جوارح کے اعمال تو بے شمار ہیں۔ پھر مال کے ذریعے نیکیاں کمانا، پھر اپنے حیثیت رتبے کی وجہ سے کچھ نیکیاں کمانا۔ تو جو بھی طریقہ ہوتا ہے مومن کا خالص نیت کے ساتھ عمل کرنے کا، اس سے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اچھا ٹھکانہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ عمل صالح اللہ کی طرف چڑھتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک ان کی بڑی عظمت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ہو، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نیک اعمال کرنے کا وقت یہ صحت اور جوانی اور ہوش کی حالت میں اس دنیا میں کیا ہوا عمل ہے۔ مرنے کے بعد قبر کا عمل نہیں شمار ہوگا۔ اس لیے فاستبقوا الخیرات، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، سارعوا، سابقوا، فاستبقوا، اس طرح کے ففروا، یہ سب الفاظ آتے ہیں۔ تو فرصت کے اوقات کو غنیمت جاننا چاہیے، اس سے پہلے کہ نیک اعمال کا موقع چلا جائے۔ اور خصوصاً آج سے ہم عشر اخیر میں داخل ہو رہے ہیں، انتہائی قیمتی اوقات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آخری عشرے میں کیا کرتے تھے کہ آپ راتوں میں جاگتے تھے اور کمر کس لیتے تھے، یعنی باقی کام چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ
دن کے علاوہ رات کی عبادت خاص طور پر، یعنی کچھ نہ کچھ حصہ اپنی نیند کا ضرور قربان کریں، دعائیں مانگیں، ذکر کریں، نوافل پڑھیں، یا جو امام کے ساتھ اگر ہو سکے تو تراویح یا تہجد پڑھیں، کیونکہ امام کے ساتھ اگر کوئی وطر بھی پڑھ لیتا ہے تو قیام کر کے تو اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اپنی دعاؤں کی لسٹ تیار رکھیں کہ وہ آپ مانگیں، خاص طور پر صدقہ کریں، کیونکہ اس رات میں اگر آپ کو ان 10 راتوں میں سے کسی رات میں لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جی 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر وہ نیکی قرار پائے گی، چاہے وہ نفل ہے، چاہے قرآن کی قرات ہے، چاہے ذکر ہے، اذکار ہیں، جیسے پیریڈز میں اگر آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتے تو ذکر اذکار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، اور پھر صدقہ بھی ہے۔ تو ہر رات صدقہ کریں، ہر رات اسپیشلی، یعنی اس نیت کے ساتھ صدقہ کریں کہ اس عشرے کا، اور پھر خاص طور پر جو طاق رات ہیں، اور پھر خاص طور پر جو لیلۃ القدر ہے وہ بھی ان راتوں میں سے ایک ہے، تو اس میں اگر کیا تو پتہ نہیں وہ کتنا بڑا صدقہ ہو جائے اور اس کی وجہ سے کتنا بڑا اجر و ثواب ہو۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ، اگر آپ سمجھتے ہیں جو کہ بیک ہوم یا کہیں بھی کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو روز کسی غریب کو دے سکتے ہیں، یا روز، یعنی آپ یہ ایک تو یہ تھا نا کٹھا ہی کہیں دے دینا، اور ایک ہوتا ہے روز نکالنا، اور تو دن کو بندہ نکالتا ہے عام طور پہ، تو یہ کہ رات کو نکالیں، یعنی اس کی نیت کر کے خاص طور پر، یا کوئی آپ کسی کو ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں، اس کو نیابتاً کرتے ہیں، یعنی کسی کی طرف سے، مندوب ہوتا ہے ڈیلیگیٹ، یعنی کوئی آپ کی طرف سے وہی کام آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ کرتا رہے تاکہ محروم نہ رہے۔ جی اسکیجول کر دیں، ہر رات نکل جائے گا، اور اتنی بے شمار ایڈز ہیں کہ جس میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے اوپر جو آفات آئی ہوئی ہیں، کوئی یمن کے لیے مانگ رہا ہے، کوئی شام کے لیے مانگ رہا ہے، کوئی کہیں اور کے لیے، کوئی کسی مسجد کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہا ہے، کوئی سال بھر کے، ظاہر ہے کہ جو دینی ادارے ہیں ان کے ایک بجٹ جو ہے انہی دنوں میں، انہی رمضان میں اور راتوں میں ہی بنتے ہیں۔ اب جیسے مسجدیں کھلی ہوتی تھی تو فنڈ ریزنگ کرتے تھے، تو جن مسجدوں کو آپ پہلے دیتے تھے تو ان کو بھولے نہیں، اب بھی ان تک ضرور پہنچائیں، چاہے آپ خود اب نہیں بھی جا سکتے اور وہاں اپنی پریزنس میں نہیں کر سکتے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کی طرف توجہ۔ جی کووڈ کی وجہ سے اور زیادہ آپ کے خاندان میں متاثرین ہوں گے، جو بھی، یعنی آپ خود سوچ سکتے ہیں، ہر شخص بس نیت اور ارادہ ہونا چاہیے۔ نہیں معلوم اگلے سال ہماری زندگی ہے کہ نہیں، کتنے ہی لوگ آپ کے، میرے قریبی پیارے صحت مند چلتے پھرتے رمضان میں یا رمضان سے چند دن پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، رمضان کے کچھ روزے رکھے ہیں اور باقی رکھنے نصیب نہیں ہوئے، تو انہیں تو نہیں پتا تھا کہ ہماری آخری شب قدر ہوگی، آخری طاق رات ہوگی جو لیلۃ القدر ہمیں نصیب ہوگی۔ تو 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھ لینا چاہیے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو فقیری سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ تو یاد رکھیں نیک اعمال کا جو اثرات ہے نا وہ صرف آخرت میں ہی نہیں ہے، نیک اعمال کا نتیجہ دنیا میں بھی نکلتا ہے، دنیا میں بھی صلہ دیتے ہیں۔ جیسے میں نے حدیث سنائی نا کہ اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ ایک نیکی کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کرتا، ایک نیکی کے بھی، اس کے بدلے میں اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی جزا دیتا ہے۔ ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کریں، وہ بدلہ دنیا میں بھی دے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو نیک اعمال پکے ہوئے پھلوں کی طرح ہے نا، میٹھے پھلوں کی طرح، کہ جو آپ کو دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی وہ پھل ملیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کو پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے، مزید نیکیاں کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اگر آپ نے رمضان اچھا گزارا نا تو یقیناً رمضان کے بعد آپ کے اعمال میں اضافہ ہوگا، تبدیلی آئے گی آپ کے اندر۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، ہم یقیناً اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم انہیں ان کے اجر کا بدلہ ضرور دیں گے، یعنی ان کی محنت کا بدلہ آخرت میں بھی ضرور ملے گا، ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کرتے رہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے دل کے اندر کوئی پریشانی ہے، غم ہے، بے چینی ہے، انگزائٹی ہے، سینہ تنگ ہوتا ہے، تو اس کا مجرب علاج ہے نیک اعمال کسی بھی شکل میں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے عمرہ کریں، چاہے صدقہ کریں، چاہے کسی کی مدد کریں، کسی کی خدمت کریں، کسی کا قرضہ اتاریں، کسی کو کھانا کھلائیں، یعنی جو آپ سے بن پڑتا ہو۔ ہر ایک کے اسباب وسائل مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان نیک اعمال کی وجہ سے یقیناً آپ کی اس پریشانی کو دور کرے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے۔ تو نیکیاں برائیوں کو مٹا دیں گی۔ تیسرا، ہدایت حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ رہنمائی دیتے ہیں کہ کرو کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا۔ چوتھا پھل یہ ملتا ہے انسان کو کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی جب انسان نیک کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور جبریل کو اعلان کر کے بلاتا ہے، اور جبریل کو بلا کر اعلان کرواتا ہے اور بتاتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور فرشتوں کو بتاؤ کہ میں محبت کرتا ہوں فلاں بندے سے، اور پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ تو یہ تفصیل حدیث میں آتی ہے، آپ کئی دفعہ پڑھ سن چکے ہیں۔ پانچواں ثمرہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے، یعنی وہ دل سے محبت کرتے ہیں ایسے شخص سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل، خالص نیک عمل، دکھاوا ریاکاری نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ آپ کو اگر شکایت ہے نا کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، آپ کی کیئر نہیں کرتے، تو بس آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ ان کے دلوں کو بدل دے گا۔ پھر عمل صالح آپ کو نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کر دیتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں داخل کر دیں گے، نیکوں کے گروہ میں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کی ولایت ملے گی، مدد ملے گی، کیونکہ اللہ یتولی الصالحین۔ پھر آپ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یعنی سب بہترین مخلوق میں شمار ہوں گے۔ اللہ کی مخلوق بے شمار ہے، انسان، حیوان، بہت کچھ، لیکن سب سے ٹاپ پر مخلوق چنی ہوئی کون سی ہے؟ جو نیک اعمال کرنے والی ہے۔ پھر یہ کہ نیک اعمال انسان کی حفاظت کے علاوہ اس کے اہل و عیال کی حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ جو 2 بچے تھے نا، غلامین یتیمین، جن کی دیوار ٹوٹ رہی تھی اور ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے تھا، ان کی مدد خضر علیہ السلام نے کیوں کی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، مر گیا تھا، یتیم تھے، وہ تو جا چکا دنیا سے، وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا بچوں کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی اور کو مقرر کر دیا جو یو ٹیک کیئر آف دیم۔ جب ہم اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری یہ ذمہ داریاں خود اٹھا لیتا ہے، ہمیں پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم کہیں کمی کوتاہی تو نہیں کر رہے، ہمارے اعمال میں کیا کمی ہے۔ پھر اسی طرح ابن المنقدر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک نیک آدمی کی وجہ سے اس کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اس کی اولاد کی بھی، اور اس کے خاندان اور قبیلے کی حفاظت کرتا ہے،
اور جو گھرانے اس کے گرد و پیش رہتے ہیں ان کی بھی حفاظت کرتا ہے. جب تک یہ نیک بندہ ان میں ہوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے. پھر یہ کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. اور وہ ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دیتا ہے. مصیبتوں کو دور کرتا ہے. یاد ہوگا آپ کو غار والوں کا واقعہ، یونس علیہ السلام کی مثال. تو اہل ایمان کے لیے بھی یہی حکم ہے نا، کذالک ننجی المؤمنین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو فرمایا تھا کہ میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اور پھر یہ کہ تم اسے خوشحالی میں یاد رکھو وہ تمہیں تکلیف میں یاد رکھے گا. اس کے برعکس کچھ کام ایسے ہیں جو نیک اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں. اس میں سے سب سے اول کفر، شرک، آخرت کا انکار، اللہ اور رسول کے احکام سے آگے بڑھنا، تقدیر کا انکار، جو اللہ نے نازل کیا اس کو پسند نہ کرنا، دنیا کی خاطر عمل کرنا، ریاکاری اور دکھلاوا کرنا، قول و فعل میں تضاد، والدین کی نافرمانی اور احسان جتانا، بدعات، کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، نماز اثر چھوڑنے والے کے اعمال ضائع، ظلم کرنے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کا عہد پامال کرنے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، خائن کے اعمال ضائع، اللہ اکبر، غیبت کرنے والے کے اعمال ضائع، حقوق العباد میں کبھی کرنے والے کے اعمال قیامت کے دن ان کو دے دیے جائیں گے جن کا حق مارا ہوگا، تنہائی میں غلط کام کرنے والوں کے اعمال برباد، یعنی بے حیائی کے کاموں سے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. استغفر اللہ. بعض سلف اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں بے حیائی کے اعمال کی وجہ سے ان کے نیک اعمال ضائع نہ ہو جائیں. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کی تجدید کریں، خالص اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کریں، نیک اعمال کی قبولیت کی دعا کریں، نیک اعمال سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں اس کی دعا کریں، اعمال کے قبول نہ ہونے سے ڈرتے رہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، ان کاموں سے بچیں جو اللہ تعالیٰ جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، ایسے کاموں سے بچیں جو نیکیاں برباد کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اللہم لا تخزنا یوم القیامہ، اللہم لا تخزنا یوم القیامہ. اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اللہ دنیا کی تنگی اور آخرت کی تنگی سے نجات دینا، اس سے بچا کے رکھنا. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، کووڈ کی وجہ سے کسی بھی طرح کی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان سب پر اپنی رحمت فرما اور اس بیماری، اس بلا، اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے. یا رب العالمین تو ہمیں ہر حال میں راضی رہنے کی توفیق دے. یا رب العالمین جو پریشان ہیں، دکھی ہیں، بیمار ہیں، انہیں صبر جمیل کی توفیق دے تاکہ ان کا اجر ضائع نہ ہو. جزا فضا سے بچا. یا اللہ خوف دور کر دے، بھوک دور کر دے، امن نصیب کر دے. یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفरुک واتوب الیک. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ میں سے کوئی؟ جی. یہ جو آیت ہے سورہ نور کی، اس میں وہ وجد اللہ عندہ، یہ ہو کی ضمیر کس کو جا رہی ہے؟ اور پائے گا وہ اللہ کو، یعنی اپنے پاس. اپنے پاس. جی، جس کے پر فوفاہ حسابہ اسی کی طرف جاری. ہاں جی. استاذہ ابھی نا کچھ دن ہوئے میری جو کسی گوری نے اسلام قبول کیا، اس سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا تم نے کیوں اسلام قبول کیا؟ تو اس نے کہا بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے لوزر on the day of judgment. I don't want to have that regret that oh my God I missed out on this thing. تو میں نے جنت میں جانا ہے. نیت. ہاں جی سبحان اللہ. سازا مجھے ہم نے آج کا جو الحمدللہ لیکچر سنا تو اس کا اتنا جو ایکو ہو رہا تھا، جو ہم نے سورہ زمر میں جو آیت پڑھی تھی کہ لا تقنطوا من یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس ریگریٹ سے محفوظ رہیں. اس میں بھی اتنا تھا کہ ہم اس ریگریٹ سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرنا چاہتے ہیں. وہ جو پورا ایلیوژن ورسز ریالٹی ہے کہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ حقیقت ہیں لیکن ایکچوئل وہ حقیقت ہوتی نہیں ہے. اور آخر میں الحمدللہ رب العالمین، یعنی دل پہ اتنا ایک بوجھ آ گیا تھا وہ اعمال کا پڑھ کے، اتنی پریشانی شروع ہو گئی تھی کہ واقعی شاید ہمیں کچھ بھی جو مل جاتا وہ یہیں پہ ہم سب کا حساب چکا دیا جائے گا اور ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بس یہی کہ ہم ڈرتے رہیں. میں اکثر یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ واقعی یہاں پہ ڈرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے انسان زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں ہر طرح کے خوف سے منع کرے. استاذہ جی پچھلے ہفتے ہم نے جب پڑھا تھا کہ جھاگ وہ بھی بے وقت ہوتی ہے باطل کی، اور یہاں راکھ ہے وہ بھی بے وقت ہے، اور شراب بھی بے وہ بھی وقت. ہاتھ میں آتا ہے تو کچھ نہیں، وہ خالی کالک ہی چھوڑ کے جاتا ہے، اور جھاگ بھی ہاتھ میں کچھ نہیں چھوڑتا. یہ کتنی باریک مثالیں ہیں. جھاگ، شراب، راکھ، سب سے ہلکی چیزیں ہیں یہ. بے وقت. استاذہ جی آج کل تو اتنی سائنس ایڈوانس ہو گئی ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے تمہارے پاس اتنا ٹائم ہے. کوئی بیماری ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بس ہم نہ کچھ مہینے یا کچھ دن زندہ ہیں، تو وہ تو کچھ نہ کچھ چلیں تیاری کر لیتے ہیں. جو ہم لوگ جیسے ہیں نا نادان، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کب چلے جانا ہے، اور ہم اتنے ریلیکس بیٹھے ہیں کہ کر لیں گے. جیسے آپ نے دعا مانگی نا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں نیکسٹ رمضان ملے گا نہیں ملا، کچھ تو شیور ہیں کہ ان کو نہیں ملنا نیکسٹ. استغفر اللہ. بس اللہ تعالیٰ ہمارے ہر وقت کو، قیمتی وقت کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں استعمال کرنا، اور پھر ضائع نہ کر دیں ہم عمل ان ساری چیزوں سے، کیونکہ ہم کر بھی کر لیتے ہیں لیکن پھر بعد میں غیبت کر کے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہم کرتے ہیں اور پھر ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں. اللہ ہمیں بچائے. سادہ یہ جب بات ہو رہی تھی نا کہ دنیا میں جب ہمارے کوئی بہت امپورٹنٹ کام ضائع ہو جاتا ہے اور پھر اس کی ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت ہم اپنی غلطی اور اپنی کوتاہی کو اس وقت بھی نہیں مانتے. ہم الٹا اسی کے اوپر دوسروں کے اوپر بلیم کرتے ہیں کہ جی یا تو یہ سوال ہی غلط تھا اس لیے جو ہے ہمارے نمبر ضائع ہو گئے، یا سو آن جو بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے. لیکن وہاں تو ہمیں یہ موقع بھی نہیں ملنا. مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ بھی جیسے ہم گاڑی کا آپ نے مثال دی نا کہ جیسے سراب نظر آتا ہے، تو یہاں بھی گرمیوں کے موسم میں دور سے سڑک کے اوپر جب وہ سراب نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ واقعی پیاسا ہے اور وہ کسی صحرا کے اندر ہے تو وہ اس کے لیے کتنا تیزی سے بھاگتا ہے، کتنی اور زیادہ محنت کرتا ہے، اگرچہ کہ وہ پیاس کی شدت سے تڑپ بھی رہا ہے لیکن چونکہ اس کو وہ پانی چاہیے تو وہ اس کے پیچھے کتنا تیزی سے جائے گا.
تو واقعی یہ جو بات تھی نا کہ سراب اور راگ کا کمپیریزن، تو اس میں سراب کے پیچھے محنت ہو رہی ہے، راگ تو وہ تو نظر آ گئی اس کو کہ وہ ضائع ہو گئی، لیکن وہ اس کے پیچھے اسٹل محنت کر رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو نہیں ملنے والی ہے. اگر دیکھا جائے تو دنیا ہے، دنیا ساری کی حیثیت بھی ایک سراب کی طرح ہی ہے نا، یعنی جس میں ہم رہ رہے ہیں، کہ جن چیزوں کے ہم پیچھے بھاگ رہے ہیں، جن کے پیچھے ہم دن رات ایک کر رہے ہیں، جن کو ہم اپنی یعنی کہ جن سمجھتے ہیں جن کے بغیر شاید ہم مر ہی جائیں گے، وہ اگر اینڈ آف دا ڈے دیکھا جائے تو ان کی حیثیت کیا ہے؟ استاذہ مشرکین تو آخرت پہ یقین نہیں نہ رکھتے تھے استاذہ، کہ رکھتے تھے؟ اللہ پہ یقین رکھتے تھے مشرکین؟ آخرت کو نہیں مانتے تھے نا، اسی لیے تو ابن جدعان نے کہا تھا کہ مجھے یعنی حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ کیا ابن جدعان جو جاہلیت میں ایک سمبل تھا سخاوت کا، وہ اس کو کچھ ملے گا کہ نہیں؟ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اور استاذہ یہ جو آپ نے صدقے کا کہا ہے کہ ہر رات ہم صدقہ کرو، تو اگر کسی کے جیسے کوئی نیت کرتا ہے اور ڈبے میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس کو اکٹھا کر کے دے دوں گا، تو کیا نکالنا ضروری ہے یا ایسے نیت کر کے ڈال سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ ہر رات جیسے آپ نے کہا نا کہ آن لائن آپ دے دیں تو نکل گیا مال آپ کا، لیکن ہمارے پاس باکس ہے اپنے صدقے کا اور ہم ہر رات اس میں ڈال دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، لیکن پھر اس میں اگر کوئی طریقہ نہ ہو فوری نکالنے کا تو ڈبے میں بھی ڈالتے جائیں اور پھر اکٹھا ہی دے دیں. افضل تو یہی ہے کہ جس کا ہے اس تک پہنچ ہی جائے نا فوراً، لیکن اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.